یہ جو مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے مسلمانوں میں یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہے نا، جنہوں نے اللہ کو کوئی مصنوعی خدا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کوئی گونگا ہے، وہ تو ڈسکشن ہی نہیں کرتا، وہ تو جواب ہی نہیں دیتا، اس کو کوئی ہوائی قسم کا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن سے جاہل ہیں ایسے مسلمان، ان کو کچھ نہیں پتہ، ککھ نہیں پتہ ان کو قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کے کریکٹر کو بھی امیجنری سمجھ کے، ہوائی قسم کا سمجھ کے بنایا ہوا ہے، اور فالس بلیفز بنائے ہوئے ہیں، فالس کانسیپٹ پھیلا کے رکھے ہوئے معاشرے کے اندر، اور اپنے فرقے بنا کے توڑ کے رکھ دیا اسلام کو۔ تو یہ جو انجینئر ہے یہ، اور یہ جو مفتی ہیں یہ روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے آفیشیل میڈیا نیوز چینل سما نیوز، CNBC، ٹھیک ہے، جیو نیوز، پھر امت اخبار، پھر BBC اردو نیوز وغیرہ، کیا ان سب کا دماغ خراب ہو گیا تھا شاہ حقیق بابا کے ہاتھوں؟ جتنے بھی لا علاج مسلم و غیر مسلم کے علاج اور آپریشن ہو رہے، سرجریاں ہو رہی ہیں ان کے مزار پر، کیا یہ سارے پاگل ہو گئے تو جا کے وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے؟ وہاں پہ جتنی عوام جاتی ہے جن کے علاج اور آپریشن ہوئے ہیں، کیا وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے علاج اور آپریشن ہوئے؟ جنہیں میڈیکل ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا، وہ میڈیکل ڈاکٹر جنہوں نے زندگیاں لگا دی ڈگریاں حاصل کر کوئی امریکہ سے پڑھ کے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آتا ہے، اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے وہ مریض لا علاج قرار دیے گئے۔ ان ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا، وہ وہاں پر گئے، ان کو شاہ حقیق بابا نے وہاں پہ ٹھیک کیا۔ کیسے کیا؟ 500 سال سے زمین کے اندر جسم دفن ہے ان کا، کیسے ٹھیک کر دیا شاہ حقیق بابا نے؟ ان کی روح وہاں پہ علاج آپریشن کرتی ہے، روح نظر نہیں آتی کیمروں پہ، روح ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی کیمروں کے اوپر، وہ وہاں پر کرتے ہیں، شاہ حقیق بابا کر رہا ہے۔ باقی قبروں پہ اتنے سارے مسلمان ہیں، برے مسلمان اور منافق قسم کے، ان کی قبروں پہ کیوں نہیں ہو رہے علاج اور میڈیکل آپریشن؟ شاہ حقیق بابا کے پاس کیا اسپیشل ہے؟ ایسی کیا چیز ہے اس مزار پہ؟ کیا دنیا کے سارے کافروں کی قبروں پہ ایسا نہیں ہو رہا؟ صرف شاہ حقیق بابا کی خصوصی طور پہ وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے تو اور بھی نیک مسلم اولیاء اللہ جن کی مزاروں پر علاج آپریشن ہوتے ہیں، پر شاہ حقیق بابا اسپیشلی فیچرڈ ہیں، آفیشیلی فیچرڈ ہیں۔ یہ انجینئر بڑے تانے بازی کرتا ہے نا کہ کوئی جعلی آپریشن کرے، فلانا کرے، تو میڈیا ادھیڑ کے رکھ دیتا، آپریشن کر دیتا، یہ کر دیتا، میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے۔ اب کدھر گئی اس کی بونگیاں؟ کیا یہ میڈیا والوں پہ کیس کرے گا؟ کیا میڈیا والوں کو جھوٹا ثابت کرے گا؟ یہ میڈیا والوں کو عدالت میں چیلنج کرے گا؟ یہ شاہ حقیق بابا کے مزار پہ روک کر دکھائے گا جو علاج اور آپریشن ہو رہے ہیں؟ یہ اپنی توحید استعمال کرے، یہ وہاں پہ جا کے پڑھائی کرے، یہ اور مفتی دونوں مل کے اکٹھے ہو جائیں اور اپنے سارے فین فالوئنگ اٹھا لیں۔ آپس میں ان کو لڑنے کا بڑا شوق تھا، ایک وقت میں بڑا دھواں دھار ان لوگوں نے مقابلے کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ ارے دونوں، میں کہتا ہوں دونوں مل کے اکٹھے ہو جائے، اور ان کے سارے فین فالوئنگ کے جتنے پیروکار ہیں، ان کے جو ان کو پوجا پاٹ کرتے ہیں نا بڑا عقیدت مند سمجھ کے، میں کہتا ہوں سارے مل کے اکٹھے ہو جاؤ، تم دونوں بھی، اور جاؤ شاہ حقیق کے مزار پر۔ تم سارے جتنا کچھ جانتے ہو نا قرآن و حدیث سے، زندگی بھر کے جو علوم کے نچوڑ ہیں تمہارے، پڑھائیاں کر لینا وہاں پہ۔ شاہ حقیق بابا کی روح کو تم تو کیا، تمہاری آنے والی نسل بھی نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کے پرمیشن سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ جاؤ روک کے دکھا دو۔ ارے مزار بھی ختم ہو جائے، بم بلاسٹ بھی ہو جائے، یہ تباہی بھی ہو جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، بلڈنگ ختم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ختم ہو سکتا ہے، شاہ حقیق بابا کا وہاں پہ علاج آپریشن ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح نہیں مر سکتی کسی نیک مسلم کی۔ کافر کی بھی روحیں زندہ ہیں لیکن عذاب میں گرفتار ہیں، اس لیے وہ اس زمین میں تصرف نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کی تو روحیں بھی زمین پر آتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جماعت کی تھی انبیاء کرام نے، کہاں سے روحیں زمین پر آ گئی تھی؟ کہاں سے انہوں نے نماز ادا کر لی تھی؟ ان کے تو انتقال ہوئے بس صدیاں گزر گئی تھی، کہاں سے آئے تھے وہ انبیاء کرام اس زمین پر نماز ادا کرنے؟ کبھی زندہ بھی مردوں کی نماز پڑھ، مردوں کے ساتھ جماعت کراتا ہے؟ کبھی عقل استعمال کیے؟ بکواس کرنے چلیں اولیاء کے خلاف، بکواس کرنے چلیں کرامات کے خلاف، ان کی عقل کام نہیں کرتی ان لوگوں کی۔ میں نے کہہ دیا شاہ حقیق بابا ٹکر دینے کو کافی ہیں ان سب کو، اکیلے کافی ہیں اللہ کے فضل سے۔ شاہ حقیق بابا کی روح کو کوئی دنیا کا کوئی مسلم اور کوئی غیر مسلم، یہ سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں، شکست نہیں دے سکتے۔ کون مسلم؟ وہ سارے جو ڈسبلیور آف اولیاء ہے، وہ تمام مسلم جو مزارات کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اولیاء کے خلاف ہی کرتے ہیں نا اصل بکواس، مزار کی آڑ لے کے تو اولیاء اللہ پہ بکواس کرتے ہیں، اور وہ تمام جو جنہیں شرک کا ہیضہ لگ جاتا ہے مزار کا سن کے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے سارے مسلمان مل کے اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ جو تم لوگ جو بکواس کرتے ہو، تم سارے مسلم اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے ساتھ سارے غیر مسلم مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی پیشوائی اکٹھے کر لو، جاؤ شاہ حقیق بابا کی جو جگہ ہے نا ادھر وہ علاج اور آپریشن روک کے دکھاؤ جو ان کی روح کر رہی ہے، تم سب بے بس ہو جاؤ گے قیامت تک، تمہاری ساری طاقتیں بے بس ہو جائیں گی۔
کرو نا, کر کے دکھاؤ, پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھاؤ, اور پھر میڈیا کو بلاؤ اور ان کو انٹرویو دو. اور جتنے میڈیا والوں نے شاہ عقیق بابا کے مزار پہ انٹرویوز کیے ہیں لوگوں کے, وہاں کے علاج آپریشن کے, اور ان پہ جو پروگرامز کیے ہیں اور ان کی جو رپورٹنگ کی ہے اور جو امت اخبار نے رپورٹنگ کی ہے, ان سب نے پھر تمہارے انٹرویوز کر کے یہ دینا ہو کہ ہاں جی تم نے روکوا دیا ہے, ختم کر دیا وہاں پہ, اب کچھ نہیں ہوگا, کوئی علاج آپریشن نہیں ہوگا وہاں پہ. اب کرو دعوے, کرو آفیشیل طور پہ آؤ, تم آؤ پاکستان کے آفیشیل نیوز چینلز کے اوپر اس حوالے سے کہ وہ تمہارا انٹرویو کریں کہ تم نے کامیابی حاصل کی ہے. اور میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کے واحد القہار کے فضل سے, قیامت تک ناکام رہو گے, تمہارا کبھی ایسا کوئی کارنامہ نہیں آ سکے گا, تمہارا بھی اور مفتی طارق مسعود صاحب دونوں کا, دونوں ناکام رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ روحانی علاج اور آپریشن ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے. تمہارے دعوے ٹوپی ڈرامے ہیں, تمہارے دعوے جھوٹ کی بنیاد پہ, تمہارے دعوے بغض اور عداوت اور منافقت کی بنیاد پر ہیں. تمہیں کچھ بھی تجربہ خود نہیں ہے شاید, اس لیے تم لوگ قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کو غلط اور گمراہ کرتے ہو, انہیں اولیاء اللہ کے خلاف گمراہ کرتے ہو, انہیں روحانی طاقتوں کے خلاف گمراہ کرتے ہو. اور تمہاری دیکھا دیکھی, تمہاری وجہ سے ان ایتھسٹوں کو, ان ملحدین کو شے ملتی ہے, طاقت, قوت, جرات, ہمت ملتی ہے, پھر وہ بھونکتے ہیں اور انبیاء کرام کے خلاف, بلکہ انبیاء تو چھوڑو, وہ بھونکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کیونکہ تم روحانیت کے منکر بنتے ہو, تم کرامات کے خلاف بکواس کرتے ہو, تو وہ معجزات کے خلاف بکواس کرتے ہیں, وہ بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش آئے. وہ چاند کے ٹکڑے کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے اس سے بھی اوپر وہ تو اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں پھر, کہ تمہارا اللہ نے کوئی پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکالی, کبھی مردے زندہ نہیں کیے, اس نے کوئی پہاڑ سمندر کے ٹکڑے نہیں کیے. اب کروا کے دکھاؤ نا. میں نے چیلنج کیا ہوا ویڈیو پر, تم ڈس بلیور آف اولیاء اللہ کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ واحد القہار سے تم سارے مل کر دوبارہ زندہ کروا کے دکھا دو. جو ڈس بلیور آف اولیاء ہو, تم سب کو چیلنج ہے, کروا کے دکھاؤ. میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی اسی زمین پر ہوں اللہ کے فضل سے, میں دیکھتا ہوں تم ڈس بلیور آف اولیاء اللہ کیسے یہ کام کر کے دکھاتے ہو. تم تو کہتے ہو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تم نہیں, اللہ نے دعوے کیے ہیں مردے زندہ کرنے کے, اللہ کے کلیمز موجود ہیں قرآن میں, ہلکا مت لینا. تم بہت برا پھنسے ہوئے ہو. اللہ کے دعوے کلیمز ہیں قرآن میں مردے زندہ کرنے پر. سوالات ہیں کہ اللہ مردے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے, بہت کچھ ہے. اللہ نے چیلنج کیا ہوا غیر مسلموں کو مردے زندہ کرنے پر, آ گئی سمجھ؟ اب کروا کے دکھاؤ اللہ سے. اور پرسنالٹی بھی اتنی ہائی لیول کی دی ہے میں نے کہ تمہاری جان نکل جائے گی اس معاملے میں, اس ٹاسک میں, اس چیلنج پہ. کیوں دی ہے؟ کیونکہ دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو ان کو آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین ان کی قبر کے اندر آج تک سلامت ہے, اور اس میں کہتا ہوں کہ اس میں خون بھی سلامت ہے, تر و تازہ ہے, ویسے کا ویسا ہی ہے, جسم اور آرگن ہر چیز ویسا ہی ہے آج تک, بلکہ پہلے سے بہتر کنڈیشن میں اللہ کے فضل سے. اور ان کے ساتھ ان کے دونوں صحابہ کرام جو زمین کے اندر ہیں, حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے جسم بھی تر و تازہ اور ویسے کے ویسے ہی ہیں, خون بھی تر و تازہ ہے. یہ میرا کلیم ہے, غلط ثابت کر کے دکھاؤ پریکٹیکل طور پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, ان کے دونوں صحابی بھی موجود ہیں, کروا کے دکھاؤ زندہ اللہ سے. اس عقیدے پہ رہتے ہوئے کہ تم اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہو. چلو اللہ تو کر سکتا ہے. اولیاء اللہ کے دعوے تم کہتے ہو نا, اولیاء اللہ نے تو دعوے کیے اس لیے ہم ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے بھی تو دعوے کیے نا مردے زندہ کرنے کے, کرواؤ نا. پروف کرو دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو کہ اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے, کر کے دکھاؤ پروف. یہ میں اللہ کو نہیں دوں گا, یہ بات, یہ چیلنج اللہ کو کیوں دوں میں؟ تمہارے دعوے ہیں کرامات کے خلاف, تمہارے دعوے ہیں, تم کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہی کہتے ہو نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلو کرو, کرواؤ اللہ سے, دعا قبول کرتا ہے نا اللہ. تمہارے عقیدے درست ہے نا, تمہارے عقیدے درست ہے نا, اولیاء اللہ کے خلاف تمہارے عقیدے درست ہے نا, کرواؤ پھر اللہ سے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. اور یہ عبداللہ شاہ غازی اور یہ آج کل کا جو طوفان, اس پہ بھی بکواس کی گئی نا, اسی وجہ سے تو میں شروع ہوا ہوں بائی دی مرسی آف اللہ. بادل کا بادشاہ اللہ ہے, آسمان سے پانی برسانے کا بادشاہ اللہ ہے, سورج کا بادشاہ اللہ ہے, ویدر ٹرانسفارمیشن کا بادشاہ اللہ ہے, سمندر اللہ کے حکم سے چلتے ہیں, یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ کوشش کرے یا ایفرٹ لگائے اور اللہ چاہے کہ ویسا ہو جائے, ویسا ہو جاتا ہے. آگے سمجھ میں؟ تپش گرمی چل رہی ہے, اگر اللہ چاہے تو پانی برسا سکتا ہے, اسی لیکچر کے دوران پہ جو میں بات کر رہا ہوں. آگے سمجھ میں؟
میرے پسینے نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ سورج کی گرمی نظر آ رہی نہیں آ رہی؟ اوپر دکھا دوں؟ دیکھ لو، پیچھے دیکھ لو، بیک گراؤنڈ پر دھوپ تیز ہو گئی اور سورج دکھ رہا ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ چاہے تو اسی دھوپ میں اوپر سے پانی برسا دے اسی لیکچر کے دوران، مجھ پر میں اس لاہور شہر کی بات نہیں کر رہا، مجھ پر پانی یہاں برسا سکتا ہے اگر اللہ چاہے، تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جب چاہے پانی برسا سکتا ہے، وہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن تم لوگ اتنے جھوٹے ہو، تم شاہ کی یہ عبداللہ شاہ پہ بکواس کرتے ہو، سمندر نہیں روکتے، یہ نہیں کرتے۔ ارے شاہ عقیق بابا کے مزار پہ ان کی روح علاج اور آپریشن میڈیکل سرجریاں کر رہی ہے۔ اگر ایک بات کرتا ہوں، اگر اللہ نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پرمیشن دی ہو، یہ طاقت دیا ہو کہ وہ سمندر وہاں سے نہ گزر سکے یا نہ گزرے، تو اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ تمہیں 21ویں صدی میں رہ کے اتنی جہالت ہے کہ تمہیں یہ شعور نہیں، تمہیں یہ علم نہیں۔ تمہارے جہلم شہر کے اوپر اللہ کے حکم سے بارش اور آندھی طوفانوں نے حملہ کیا تھا، اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کیا تھا پتہ ہے؟ لیجنڈ کا آندھی طوفان تھا، وہ اللہ کے فضل سے، لیجنڈ آف اللہ کا آندھی طوفان تھا، اللہ کے حکم سے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اس واقعے کو ایک نشانی بنانے کے لیے، تاکہ تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے، اور وہ بن گیا، تاریخی حصہ ہے۔ لاہور شہر کے اندر بڑے ایونٹس ہوئے، 1 مہینے تک میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے، لیجنڈ آف اللہ کے تھرو، اللہ واحد القہار نے ڈیمونسٹریٹ کیا، نشانی بنا دیا واقعے کو۔ یہ دیکھ لو کتنی تیز دھوپ ہے، دیکھ لو، دکھا کے بات کرتا ہوں پریکٹیکل طور پر، دکھا دیا اس نے کیا 1 مہینے تک میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا، سگنیچرز کے ساتھ کیا، اپنے نام کے سگنیچرز لے کر آیا بادلوں کے ساتھ، پھر ڈیمونسٹریٹ کیا اس نے۔ کس بات پہ؟ تمہارا ہی دعویٰ تھا، انجینئر محمد علی مرزا، بارش کروانے کا دعویٰ، تانا مارا تھا تم نے، اولیاء اللہ کی بزرگی کو اسٹیک پہ لگانے کا تانا مارا تھا، تمہارے ہی خلاف پوسٹ لکھی تھی فیس بک پر ریٹن پہ۔ اس کے بعد اللہ واحد القہار نے عظیم الشان میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا 1 مہینے تک، اور تمہارے دعووں کی بکواس کی دھجیاں اگڑا دی۔ تم نے ایک دفعہ بارش کا تانا مارا تھا، لیجنڈ آف اللہ نے جو کچھ کہا، ایکٹیویٹ بھی ہوئے سسٹم بارش کی اور ڈی ایکٹیویٹ بھی ہوا اللہ کے حکم سے۔ کیسے ہو گئے؟ مذاق تماشا ہو رہا تھا کیا؟ ایسے ہو جاتا ہے؟ تم کر کے دکھا دو، اور تمہاری سپورٹ میں مدد کے لیے اللہ سگنیچر بھی اپنے لکھ کے دکھائے تمہارے ایونٹس پہ۔ کرو ریٹرن میں دعویٰ کرو، سوشل میڈیا پہ لکھو، ریٹرن میں لکھو تاریخ کے ساتھ، دعوے کرو کہ شروع ہوگا، موسم پلٹے گا، پھر دعوے کرو لکھ کے کرو کہ ختم ہوگا، پھر ختم بھی ہونا چاہیے۔ ہلکا سمجھا ہوا ہے کیا؟ تم تو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے پہ کہ انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا، تو اس میں جو طغیانی تھی یا جو بھی تھا وہ جاری نہیں تھا، جو بھی کچھ تھا تو وہ نہیں ہو، تم انکار کرتے ہو نا۔ کیا انکار کرتے ہو؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، کیسے جاری نہیں ہو سکتا دریا اگر ان کا خط جائے اس دریا کے پاس؟ صحابہ کرام تو شو آف کرنے کے عادی نہیں تھے، میں بتاتا ہوں نا تمہیں، صحابہ کرام شو آف کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کفار کے خلاف بہت سے کاموں میں مصروف تھے، اگر ان کے پاس فرصت ہوتی تھی نا، اتنی ہوتی، صرف روحانی شکتیوں کو حاصل کرنا، روحانیت کو بڑھاتے رہنا، روحانی طاقتوں کو ہی صرف حاصل کرتے رہنا، جو ان کے بعد آنے والے نیک مسلمانوں نے کیا، تو صحابہ کرام بھی بہت کچھ ڈیمونسٹریٹ کر دیتے اللہ کی مدد سے، پر وہ اس کاموں میں مصروف نہیں تھے، ان کا کام کچھ اور تھا۔ حضرت عمر فاروق پہ بکواس کرتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں ایک امتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ آخری نبی ہیں۔ میرے لکھنے سے موسم کیسے پلٹ گئے؟ میرے لکھنے سے آندھی طوفان کیسے آ گئے؟ میرے لکھنے سے موسم کیسے واپس ریورس ہو گئے؟ میرے لکھنے سے محکمہ موسمیات کے دعووں کی دھجیاں کیسے بکھر گئیں؟ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ لائیو اسٹریمنگس کے اوپر کیسے ہوا سب کچھ؟ بارشیں کیسے برسی؟ آندھی طوفان کیسے آ گئے؟ موسم کیسے پلٹ گئے؟ بتاؤ نا، میں نے نہیں کیا، میری مدد پہ اللہ واحد القہار آ گیا تھا، اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا میریکل۔ لیکن فرنٹ پہ کون تھا؟ میں، باید مرسی آف اللہ۔ تم آ جاؤ فرنٹ پہ، آؤ نا ذرا، اب تم کر کے دکھا دو 1 مہینے تک، تمہارا بھی شہر موجود ہے، جولائی آنے والا ہے، جولائی 2023 آنے والا ہے، چلو پورے 1 مہینے تک اپنے جہلم شہر پہ تم اور مفتی طارق مسعود صاحب 1 مہینے تک کراچی شہر پہ ذرا سیم میریکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دو۔ اگر آپ دونوں کو کوئی شک ہے، اب ذرا رسپیکٹ میں بات کر لوں نا، اگر آپ دونوں کو کوئی شک ہے کہ واقعات جو ہیں وہ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ ایفیکٹس ہیں اور فیک ہیں، تو چلو عدالتیں بھی موجود ہیں، چیلنج کرو،
اللہ کی ان نشانیوں کو. سگنیچرز آف اللہ ہے, معمولی نہ لینا, ہلکا مت لے لینا. سگنیچرز آف اللہ ایک دو نہیں ہے, میرے پاس لشکر ہیں سگنیچرز آف اللہ کے. تھک جاؤ گے, تھک جاؤ گے, ٹکر کیسے دو گے, تھک جاؤ گے. اللہ کی بڑی سپورٹ ہے, بڑی نشانیاں ہیں اور ریئل فوٹیجز ہیں. تو وہ تو لاہور شہر کے ساتھ ہیں, ہو گئے. جاؤ آفیشیل ویب سائٹ چیک کر لو, ذیشان ارشد کی, نام لکھو, پتہ لگ جائے گا. غیر مسلموں کو چیلنج دیے ہوئے تھے, لیکن ڈس بلیور آف اولیاء اللہ بہت اچھل کود کر رہے ہیں, بہت بکواس کرتے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے ایتھسٹ بکواس کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ان کی اوقات کیا, ایتھسٹوں کا تو ویسے ہی تیا پانچا کر کے رکھا ہوا ہے, غیر مسلموں کے باطل مصنوعی خداؤں کا بھی تیا پانچا کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں اسلام کے اندر گڑھے کھودنے والے, اسلام کے اندر نقب لگانے والے, اسلام کی جڑیں کھودنے والے اور خود کو اسلام کا وفادار کہنے والے, ان کو بھی تو ذرا بتاؤں وہ کتنی اوقات کے اور کتنے پانی میں. اگر میں غیر مسلموں کے ساتھ لگا ہوں, مصروف ہوں اور ادھر کام کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ جو مرضی بکواس کرتے رہو گے اولیاء اللہ کے خلاف, تم جو مرضی بکواس کرتے رہو گے صحابہ کرام کے خلاف, تم جو مرضی ان کے ایشوز نکال کے مسلمانوں کے سامنے ڈیگریڈ کرو گے اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کی ہستیوں کو. ہیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ مذاق تماشا, مذاق تماشا نہیں ہوتا, مذاق تماشا نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا اس لیکچر کے دوران اللہ اگر اللہ نے چاہا تو پانی برسا سکتا ہے. میں یہ ریئل دکھاؤں گا. اس نے جو کیا ہے, پیچھے دھوپ تیز کی ہے, سورج دیکھ لو شروع میں کیا تھا, اور یہاں پانی کے قطرے دیکھو ابھی برسا ہے. یہ دیکھ لو, اللہ اکبر. یہ دیکھو, میں کیمرہ اسٹاپ نہیں کر رہا, یہاں دکھا رہا ہوں. یہ برسا ہے, کسی نے پانی سے پائپ سے کچھ نہیں برسایا, یہاں کوئی نہیں ہے. وہ رہا سورج, وہ رہا منظر. تو میں لگتا ہے مذاق تماشا کر رہا ہوں. وہ مدد کرتا ہے اللہ. اس کا یہ درخت دکھ رہا ہے نا, یہ اللہ کا نام کا عربی زبان میں یہ درخت اللہ نے عربی زبان میں یہ ٹرانسفارم کیا ہوا. یہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وہ بادشاہ ہے, تم نے ادھر شاہ عبداللہ شاہ غازی کو تانا مار رہے ہو سمندر کے اوپر. بارش برسانے والا اللہ نشانیاں وہ دکھاتا ہے. یہ نشانی دکھا تو رہا ہے, کیا ہے دیکھو نشانی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید تھی آپ نے پوری بالکل وہی کیا. کیا کیا؟ موٹے بوندے برسا رہا ہے. وہ لو جتنی دیر میں وہاں سے اٹھ کے آؤں, ادھر دیکھ لو, ادھر دیکھو پیچھے کا منظر, ادھر دیکھو. پھر یا اللہ میں دکھا رہا ہوں, ان کو وٹنس کروانا چاہتا ہوں میں آپ کی خدائی اور طاقت. آپ کرتے کیا ہیں, کس ٹائم کیسے کیا کر دیتے ہیں اچانک. میں نے لیکچر کی بات کی تھی, لیکچر کے دوران ہی ہے. یہ دیکھتے جاؤ ادھر, یہ دکھا رہا ہوں میں ان کو, یا اللہ دکھا رہا ہوں. ان کی آنکھوں کے سامنے دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے, اور جو بھی ہو رہا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ. یہ فرنٹ میں دیکھو ادھر میرے سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ آسمان سے برس رہے ہیں, دکھاؤ آسمان پہ بھی دیکھو نا, پورا دیکھو. کبھی ریئل فوٹیج نہیں دیکھی ہوں گی اس طرح کی, تمہیں مذاق تماشا لگتا ہے. ایسے نہیں بکواس کیا کرو اور یہ اللہ کے خلاف. وہ دیکھو اوپر, یہ اوپر کا منظر ہے, اور چاروں طرف دیکھ لو. دکھاتا ہوں تمہیں چاروں طرف کا منظر. وہ دیکھو, اللہ اکبر. تیز بھی کرنا شروع کر دیا اس نے. اور دکھاتا ہوں, یا اللہ میں ان کو دکھا رہا ہوں آپ کی قدرت پہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. وہ دیکھو, اور سورج کا بادشاہ, بادلوں کا بادشاہ, پانی کا بادشاہ, آسمان کا بادشاہ. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں, جو چیلنج میں نے دیے وہ سچ دیے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے الہامی نشانی ہے. تپ رہا ہے یہ فرش, گرم پیر میرے جل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آج بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لو ننگے پیر, اور یہ ساتھ میں پانی برستا ہوا دیکھ لو. اسپیڈ کیا ہو گئی ہے, کیا ہوا, ہوش تو نہیں اڑ رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. گرمی, شدت. لاہور شہر, تاریخ بتا دیتا ہوں آج کی, یہ جو ویڈیو میں لیکچر کر رہا ہوں, 14 جون 2023, 4:19 PM. صبح کے نہیں, شام کے. لاہور کی نیوز وغیرہ دیکھ لینا. گرمی کیا تھی آج لاہور کی, وہ چیک کر لینا. وہ سورج وہاں پر ہے, کھلا آسمان وہاں دیکھ لو, اور میرے سر پہ لا کے اس نے کیا کیا یہ دیکھ لو. اللہ اکبر, وللہ الواحد القہار, ورب ذوالجلال, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کر دی ہے, تم لوگوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہی ہے وہ.
وہ لیجنڈ کی جب چاہے مدد کرتا ہے. یہ اللہ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. لیکن میں نے کہا تھا نا, اگر اللہ نے چاہا تو وہ ایسا کر سکتا ہے, ایسا کرے گا تو کر دیا. اگر اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے, ایسا کرتا ہے. کیا ہے یہ دھوپ کے اندر ہے, لو تپش گرم فرش کے اوپر پانی برسا رہا. کیا ہوا؟ مزہ آ رہا ہے نا, مزہ آنا چاہیے. لمٹ کراس کر دے تو ہر چیز کی. وہ دیکھو پیچھے, وہ دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو. اللہ اکبر. دل تو نہیں چاہ رہا میرا یہ ویڈیو بند کروں, میرا دل نہیں چاہ رہا ویڈیو بند کروں. یہ تو اللہ کی نشانی ہے. میں ڈویل کیمرے پہ آتا ہوں یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرنٹ بیک دونوں ریکارڈ ہوتے ہیں. یہاں تک بتا دیا نا میں نے, نشانی دیکھ ہی لی ہے. اب میں آ بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ریئل فوٹیج میں یہ منظر آ چکا ہے. سو یا اللہ, آئی ایم گوئنگ آن ڈویل کیمرا ناؤ بائی یور مرسی. تھینک یو سو مچ. اللہ اکبر. پانی کی وجہ سے زوم اسٹاپ بھی نہیں ہو رہا اس پہ. پانی پڑ گیا موبائل پہ میرا.